بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے محترم ناظرین، آج کا وظیفہ جو عمل ہے بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ ماہ رمضان مبارک جمعرات کے دن سب لوگ 3 انگلیوں پر 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ جتنا چھوٹا ہے اتنا ہی طاقتور وظیفہ ہے، لیکن یہ وظیفہ 10 رمضان مبارک جمعرات کے دن صرف ایک بار پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر آپ لوگ 10 رمضان مبارک جمعرات کے دن 3 انگلیوں پر یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لیتے ہیں، 3 سیکنڈ میں اندر آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج اللہ والو، ماہ رمضان کا پہلا عشرہ بڑی تیزی سے گزر گیا۔ آج دیکھتے ہی دیکھتے آخری روزہ آ چکا ہے۔ رحمت کا پہلا عشرہ اختتام کو پہنچ چکا ہے، اور ابھی بھی بہت سے لوگ ماہ رمضان مبارک کی لاپرواہی سے گزر رہے ہیں۔ اللہ والو، آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی اور کوتاہی جلد بازی سے ماہ رمضان کا مہینہ ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال در بدر کی ٹوکریں کھانے پڑیں گی، سال لوگوں کی کہانیاں سننے پڑیں گی، پورا سال محنت محتاجی برداشت کرنا پڑے گی۔ اور اگر آپ ایک اور سال پچھتاوے میں گزارنا چاہتے ہیں، اور ایک اور سال مشکلات کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، اور ایک اور سال پریشانیاں کھلی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ لوگ یہ عمل نہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کے مالی حالات بدل جائیں، آپ کی زندگی تمام مشکلات، تمام ٹینشنیں پریشانیاں بدل جائے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، اس ویڈیو کو فل دیکھیں تاکہ آپ کو وظیفے کی سمجھ آ جائے۔ جیسے جیسے میں عمل بتاؤں گی آپ لوگوں نے ویسے ویسے اس عمل کو کرنا ہے۔ آج پہلے عشرے کا آخری روزہ ہے، پہلا عشرہ ختم ہو چکا ہے، تو آج پہلے عشرے کا یہ وظیفہ میں آپ لوگوں کے ساتھ لے کے آئی ہوں۔ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ لوگوں نے کر لینا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے جو بھی حالات ہوں گے، جو بھی مسائل ہوں گے، اس وظیفے سے، اس عمل سے کرنے سے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ آج ہم لاپرواہی کی وجہ سے تباہ اور برباد ہو رہے ہیں۔ آپ نہ شکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے رب چھین لیتا ہے، چاہے وہ محنت کی رزق ہو یا کامیابی ہو۔ آپ جہاں بیٹھ کر بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اپنے ارد گرد نظر ڈالیں۔ آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ آپ کے پاس کئی ایسی خواہشات ہیں، کئی ایسی آزمائشیں ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے پاس نہیں ہیں۔ رب نے آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ والو، ہمیشہ رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے، اور نہ شکر کرنے والے کو اللہ نہ ہی پسند کرتا۔ آپ جس حال میں بھی ہوں، اللہ کی رضا میں راضی رہے، کیونکہ جب اللہ کا بندہ اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے تو اللہ اس سے دگنا نوازتا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کی خامیاں نکالنا اور ناشکری کرنا، اس سے آپ کے رزق میں بھی کمی ہوتی ہے، اور آپ کی مالی مشکلات میں بھی اور زیادہ ٹینشنیں پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ تو آج میں اس وظیفے کو، اس عمل کو بتاؤں گی جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کے مالی حالات بھی بدل جائیں گے، اور آپ کی جو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، خزانے لوٹنا چاہتا ہے، گھر کے مالی حالات کو بہتر کرنا چاہتا ہے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 10 رمضان مبارک جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، کیونکہ ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا نیکیوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ مانگنے والوں کو 70 لاکھ نوازا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں 3 انگلیوں پر 3 بار رب کریم کا یہ ایک نام بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی 1 سیکنڈ میں غائبی فرشتے زمین پر آتے ہیں، اور اسی نظر کرم ہو جاتی ہے، اس پر نظر کرم ہو جاتی ہے، اور بندہ جو کل تک مانگ رہا ہوتا ہے، جو کل تک بیکاری اور فقیر تنگ دست ہوتا ہے، وہ آج اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد مانگنے والوں کے کانٹے والا بھی بن جاتا ہے۔ آج یہ جو وظیفہ پڑھنے کے بعد گھر میں حالات کیسے بدلتے ہیں، غریبت تندرستی کا نام نشان مٹ جائے گا، بندوں کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا۔ جس دکان پر کئی گاہک نہیں آتے، راشن نہیں ہے، یا کوئی مشکلات آ رہی ہیں، تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، مصروف ہو، تو اس ملک میں ہو،
آپ نے 10 رمضان مبارک جمعرات کے دن آ جائے تو آپ نے چاہے انڈیا سے ہو، پاکستان سے ہو، سعودی عرب سے، بنگلہ دیش سے ہو، کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی کنٹری سے ہو، ٹھیک ہے نا، آپ نے ماہ رمضان جمعہ مبارک کے دن 10 کو یہ وظیفہ آپ نے کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 3 انگلیوں پر 3 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی مقدس تاریخ کی طرح چمکے گی، دنیا آپ کے کامیابی کا تماشا دیکھنے کو دور دور سے آئے گی کہ یہ اتنا غریب تھا، آج ایک دن میں کیسے امیر ہو گیا، کہ آج اس کے گھر میں غربت تھی، رزق نہیں تھا، اس کو یہ رزق اور غربت اس کی کیسے ختم ہو گئی، اس کو رزق کیسے مل گیا، کہ اس کا کاروبار نہیں چل رہا تھا، اس کی دکان کیسے چلنا شروع ہو گئی، اس کو جاب نہیں مل رہی تھی، اس کو جاب کیسے مل گئی۔ 10 رمضان مبارک جمعرات کے دن میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو کر سکتے ہیں، بڑی سے بڑی حاجت بھی، بڑی سے بڑی مقدر کامیابی بن جائے گی۔ 10 رمضان مبارک جمعرات کے دن کا یہ وظیفہ ایک میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رات جبرائیل امین زمین پر تشریف لائے، نبی کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش ہو کر فرماتے ہیں، اے اللہ نے فرمایا کہ بدقسمت انسان وہ ہے جو ماہ رمضان کے مہینے کو پاتا ہے اور رب کریم کو راضی نہیں کرتا، استغفر اللہ، اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کر پاتا، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے استغفار یعنی سیکریفیس نہیں بنا پاتا، اللہ کو راضی کر لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیر المومنین اللہ کے حبیب، تو اس بات کی دلیل دی کہ وہ بندہ کمبخت ہے جو ماہ رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارتے۔ استغفر اللہ، آج کل کیا لوگ کرتے ہیں، روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، نماز قضا کر دیتے ہیں، روزہ ہے ہم سے کام نہیں ہو رہا، یا روزہ رکھ کے ٹی وی ڈرامے فلمیں دیکھتے ہیں، ٹائم پاس ہو جائے، ہمارا روزہ گزر جائے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ ماہ رمضان کا اگر مہینہ آتا ہے تو یہ بہت برکت والا مہینہ ہے، بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنی عبادت کرے کم ہے، جتنا قرآن پاک پڑھے، نفلی عبادت کرے وہ بھی کم ہے۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد سونا تو عبادت ہے، وہ تو ایک فرض ہے۔ اگر آپ ٹی وی ڈرامے دیکھ کے اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں تو یہ سخت گناہ ہے، کیونکہ اس ماہ رمضان میں تو شیطان بند کر دیا جاتا ہے، جبکہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، ڈرامے دیکھ کے، فلمیں پاس کر کے اپنے روزے کو گزارتے ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح روزہ نہیں ہوتا۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ روزہ رکھیں اس کی تھوڑی سی غور کیا کریں کہ اس رمضان میں مبارک کے مہینے میں اتنا رحمت والا مہینہ ہے، اتنی برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمیں نوازا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اس دنیا سے وفات پا چکے ہوں گے اور جو آج بھی ترس رہے ہیں کہ یہ کاش مجھے پھر سے زندگی مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، اتنا بابرکت مہینہ دیا ہے جو آپ کو عطا ہوا ہے، اس میں جتنی چاہے استغفار کرے اور جتنا چاہے اللہ کو راضی کر لے، نفلی عبادت کیا کرے۔ رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ تمام اسلامی بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے، رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، خاص کر کے ماہ رمضان میں جتنی بھی عبادت ہے وہ کم ہے، جتنی کرو اتنی ہی کم ہے۔ تو آپ نے ماہ رمضان کے مہینے میں رات کو نفلی عبادت کیا کرے، یعنی نفل ادا کیا کرے۔ تراویح پڑھنی تو پڑھنی ہے، وہ تو فرض ہے، کیونکہ روز تراویح کے بغیر تو روزہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب آپ تراویح پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد 1-2 گھنٹے آپ نفل پڑھیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ نفل پڑھنے سے بھی انسان میں بہت زیادہ، رات کو نفل ادا کیا کریں، نفل جو ہوتے ہیں نا یہ بہت ہی بابرکت والے مہینہ ہے، تو اس لیے رات کو نفل ادا کیا کریں۔ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث سناتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک خواتین حاضر ہوئی، بڑھیا عورت تھی۔ اس نے کہا کہ میرے گھر کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، ہمارے گھر میں ایک دن کی روٹی رزق نہیں ملتا۔ تو نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ کے ادا کر لیا کرو۔ تو پھر اگلے دن گئی تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی تو فرق نہیں پڑا، میں نے ادا کیا۔ کم از کم وہ 1 ہفتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں تشریف لاتی رہی۔ تو صحابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی عرض کی، وہی بار بار وہی انہوں نے تکلیف فرمائی کہ 2 رکعت نفل استغفار کے ادا کیا کرو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو کم از کم وہ عورت 1 مہینہ، کیا 1 مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی رہی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کو دہراتے رہے کہ 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھ کے سویا کرو۔
وہ پڑھتی رہی، ایک مہینہ گزر گیا. دیکھیے ایک مہینہ گزر گیا اور ایک مہینے میں اس کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے نوازا. کیونکہ جب وہ استغفار کے 2 نفل پڑھ کے سوتی تھی نا، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے سوتی تھی. وہ کہتی تھی یا اللہ مجھے تو نہیں پتہ میرے کیا گناہ میں، اس نفل کے صدقے میرے گناہوں کو معاف کر دے. اس کی زندگی کے جتنے بھی گناہ تھے، اس نے زندگی میں جتنے بھی کیے تھے، آہستہ آہستہ اس کے گناہ مٹتے گئے. اور کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں نیکیاں اور کامیابیاں اور رزق بڑھانا شروع کر دیا. سبحان اللہ تعالیٰ. ایک مہینے کی بات تھی، اس نے ایک مہینہ لگاتار استغفار کے 2 نفل ادا کرتی رہی رات کے ٹائم، ٹھیک ہے نا، اور اللہ سے مانگتی رہی. تو اللہ نے اسے اتنا نوازا. وہ عمرہ کر رہی، ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو ایک اپنا خزانے سے، اللہ نے اپنے گائے پہ علم کے خزانے میں سے اتنا بڑا گھر دے دیا، گاڑی بنگلہ ہر چیز دے دی. کیا تھے وہ 2 رکعت نفل استغفار کی پڑھتی تھی، ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب انسان رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لینا، توبہ کے نفل تو آپ کوئی بھی ادا کر سکتے ہیں، توبہ کے 2 نفل ادا کر لینا، تو آپ کی زندگی کے جو گناہ ہوتے نا، انسان گناہوں کا پتلا ہے، وہ چلتا پھرتا گناہ کر لیتا ہے، نہیں پتہ چلتا. اس لیے آپ نے روٹین بنا لی، زندگی کا معمول بنا لیں. صرف اس نے تو ایک مہینے میں کیا تھا نا، ایک مہینے کا اس کا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی ترکیب فرمائی تھی، آپ نے زندگی کا معمول بنا لینا، رات کو 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھ کے لازمی سوال کرنے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی مشکلات ہوگی، آپ کی وہ حل ہو جائے گی. اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف. وظیفے کا عمل کیا ہے؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے، 3 بار 3 انگلیوں پہ آپ نے کیا کرنا ہے. پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، پھر آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 11 بار درود ابراہیم پڑھ لینا، ٹھیک ہے. اگر آپ کو درود ابراہیم نہیں آتا تو آپ کوئی بھی درود ابراہیم، کوئی بھی چھوٹا موٹا درود پڑھ سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا محمد نور من اللہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ یا حبیبی، کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ ابراہیم پڑھ لیں تو وہ سب سے زیادہ افضل ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 3 بار استغفار 3 انگلیوں پر پڑھنا ہے، استغفار استغفار استغفار. اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یہ اللہ کا نام ہے، یا محمد یہ اللہ کے نبی کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ کے محبوب، اللہ کے دوست کا نام ہے. تو اسی طرح کل کائنات کے مالک، 2 جہانوں کے بادشاہ کا نام، اور اس کے سنہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، یہ دونوں نام ہے، ٹھیک ہے. یا اللہ یا محمد، اس کی آپ نے کر لینی ہے ایک تصویر، ٹھیک ہے. یا اللہ یا محمد یہ 2 ایک لفظ ہے، 2 نام ہے اور ایک لفظ ہے، یا اللہ یا محمد، ٹھیک ہے نا. ان دونوں کو ملا کے ایک بنے گا. تو اسی طرح آپ نے کونٹا والی لے لیں، کوئی بھی تصویر لے لیں جو آپ کے پاس والی ہے، اسی پہ آپ نے ایک تصویر کرنی ہے یا اللہ یا محمد کی. اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ 41 بار الحمدللہ شریف پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے الحمدللہ شریف پوری، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے 41 بار اس کو پڑھ لینا ہے. پڑھنے کے بعد جب بھی آپ نے یہ وظیفہ عمل کرنا شروع کر دینا، تو اسی وقت آپ نے فوراً اپنی حاجات کو ذہن میں رکھ لینا ہے، دل میں تصور کر لینا، اور یقین اور پختہ کے ساتھ اگر آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ مالی فائدہ حاصل ہوگا. چھوٹا بھی آپ کو جو چھوٹا جو آپ کا عمل ہوگا نا، انشاءاللہ وہ بھی آپ کا اس عمل سے، اس وظیفے سے کھل جائے گا. 10 ماہ رمضان مبارک جمعرات کے دن کا یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے جس کو آپ نے لازمی کر لینا ہے. 2 منٹ کا، یہ 3 منٹ کا عمل ہے. تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں آپ جو بھی دعا مانگیں گے، جو بھی کہیں گے، اللہ آپ کی دعا کو قبول منظور فرما لیں گے. آپ کی کوئی پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی کاروبار کا مسائل ہے، کوئی رزق کی تنگی ہے، یا کوئی جاب کا مسئلہ ہے، یا پھر آپ کے کسی کے اولاد کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی تمنا ہے، اس کی آپ نے دل میں اپنی مراد کو لے کر بیٹھنا ہے، اور اس کے مطابق آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. انشاءاللہ جیسے آپ یہ عمل کریں گے، جیسے یہ آپ وظیفہ کریں گے، اور جب آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں گے تو اللہ آپ کی دعا کو قبول کر لیں گے، منظور کر لیں گے. انشاءاللہ جب آپ رب کعبہ سے یہ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو حاجت ہوگی، آپ کی جو پریشانی ہوگی، وہ حل ہو جائے گی. تو اسی طرح میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ لوگوں میرے چینل پہ نہیں ہوئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں. جزاک اللہ.